یہ ہے کامیابی یہی سائبہ، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ ان اصولوں کو سیکھتے ہیں کہ جو اصول ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان اصولوں پر چل کر ہم فلاح کے راستے کو اپنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ ہر پروگرام میں ہم قرآن پاک سے ایک اصول لیتے ہیں اور پھر اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح اس بات کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، مشکلات سے کس طرح نکل سکتے ہیں، ہماری زندگی میں اس اصول پر چلنے سے کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں گی، اس بات کو ہم تفصیلاً جو ہے وہ زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ آئیے آج کے اصول کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ بے شک اللہ رب العزت کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے تعلق سے اس بات کا بیان فرمایا کہ بندے جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، اگر وہ حالت بہتر حالت نہیں ہے، ویسے تو اس آیت مبارکہ کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر عرض کر رہا ہوں، اگر وہ حالت بہتر حالت نہیں ہے تو وہ اس حالت سے کس طرح نکلیں گے، اچھی حالت کی طرف کیسے کنورٹ ہوں گے، خود کو بہتر کیسے کریں گے۔ انہیں خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے، اپنی کیفیت، اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا، کہ جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو نصرت ہے، جو مدد ہے، وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں بہت ہی اہم موضوع بیان ہوا ہے، اور یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کی مزید بہت ساری شاخیں ہیں کہ ہماری جو اپنی پرسنل لائف ہے اس کے اندر بہتری اور اس کے اندر اصلاح کیوں کر ممکن ہو، ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر بہتری کس طرح آئے، اور جو ایک اجتماعی مزاج ہے ہماری قوم کا، وہ اجتماعی جو مزاج ہے اس کے اندر کس طرح تبدیلی آ سکتی ہے، کس انداز پر بہتری آ سکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر بات کریں انسان کی پرسنل لائف کی، تو انسان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر بہت ساری ترجیحات ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑی ترجیح ہے یا ترجیح ہونی چاہیے یا جس پر فوکس ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ تو سب سے پہلا جو ہدف ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ تو یہ ہدف ہے۔ اب اس ہدف تک ایک مسلمان نہیں پہنچ پا رہا، کیسے پہنچے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا وہی انسان کے لیے ہوگی۔ اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، بلکہ انسان کو خود کوشش کرنا ہوگی۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ رب العزت جو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، نیکوں کے ساتھ ہے، اس کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کیا بیان کر رہی ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے تبدیلی نہیں آتی، انسان بہتری کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ اچھائی کے راستے پر ترقی کے منازل بیٹھے بٹھائے طے نہیں کر لیتا، بلکہ اس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کی راہ اپناتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی ایک تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے الصبر علی الطاعات، مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے، بندے کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مشقت ہے، یہ جب کوئی اٹھاتا ہے تو پھر اس کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں افضل الجہادی مخالفت الہوا، کہ محنت اور مشقت کا کام اور ایک عظیم مجاہدہ یہ ہے، ایک عظیم جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ نفس گناہوں کی طرف میلان رکھتا ہے، نفس اکساتا ہے کہ گناہ کیے جائیں، لیکن بندہ اس راستے کو چھوڑے، تبدیلی لائے اپنے اندر، اور تبدیلی لاتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فی طلب العلم لنہدینہم سبل العمل بہ، کہ جو لوگ مطلب علم نہیں ہے، جنہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے جو غلطیاں کر رہے ہیں، کوتاہیوں کے مرتکب ہیں، نادانیوں کے مرتکب ہیں، جب وہ علم کے راستے کی طرف آئیں گے، علم دین حاصل کریں گے، اس مشقت کی راہ کو اپنائیں گے، تو انہیں ایک صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ توبہ میں کوشش کریں گے، اللہ رب العزت انہیں اخلاص کی راہ پر لگا دے گا۔ تو ایک انسان وہ ہے کہ جو مایوس بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، جو سمجھتا ہے کہ میں نافرمانی کی دنیا میں ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، جو سمجھتا ہے کہ میں قرآنی تعلیمات سے دور ہوں، میں نبوی تعلیمات سے دور ہوں، میں شریعت کے احکامات سے دور ہوں، میں شریعت کے احکامات سے دور ہوں، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، کہ بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ اپنی قوم کو تول کے حوالے سے نصیحتیں کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کم نہ تولو، تو وہ آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اے لوگو میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور جو کچھ بھی ہے اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے، یعنی میں خیر کی باتیں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف رجوع لازم ہے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی طرف، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی طرف، اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی طرف بندے کو آگے بڑھنا ضروری ہے۔ لیکن بندہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ کیا ایسی وجوہات ہیں
کہ بندہ جو اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اس میں آگے نہیں بڑھ پاتا، بندہ کوتاہ رہتا ہے، اس کا عمل ناقص رہتا ہے، یا یہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتا، یا یہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ چند وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر ہم اس کا علاج بھی سنیں گے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں کیا سدھروں گا، میں کیا اپنی حالت بہتر کروں گا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو اس راہ میں نہ جانے کون کون سی وادیاں کراس کر چکا ہوں، میرا جیسا آدمی نیک بنے گا۔ یہ جو تصور ہے یہ ایک غلط تصور ہے، اور اس تصور کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی۔ توبہ کی طرف ان کا ضمیر تو انہیں مائل کرتا ہے، لیکن شیطانی وسوسہ ان کے درمیان آ کر حائل ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف نہیں بڑھ پاتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور پھر 20 سال تک نافرمانی کی زندگی گزاری اور سرکش رہا، نافرمان بن کر رہا۔ ایک دن آئینہ دیکھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ میرے تو بال داڑھی کے سفید ہونے لگے ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، میں نے تو نافرمانی کی زندگی گزاری ہے۔ اور دل میں کہنے لگتا ہے کہ اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک عبادت و ریاضت کی زندگی گزاری اور 20 سال تک نافرمانی کی زندگی گزاری، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ خیال ہی آیا تھا کہ کسی کہنے والے کی آواز یہ سنتا ہے کہ تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، تم نے ہمیں چھوڑا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا ہم تیری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو یہ جو دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ میری بھی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں تو اتنی دور نکل آیا ہوں، نہیں، بندہ جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلتا، اس کی حالت نہیں بدلا کرتی، تو اپنی حالت بدلنی ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ اچھا، بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم توبہ کریں، بلکہ غفلت ان کے اوپر اتنی طاری ہوتی ہے کہ وہ توبہ کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا کرتا، اور وہ اپنی ڈگر پر چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے لوگ قابل رحم ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فقر، غریبی، مال کی کمی، عیاشیوں کی کمی، یہ جو خطرات ہیں یہ ان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں اور پھر وہ توبہ سے رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ شیطان جو ہے غریبی کا خوف دلوا کر گناہ کرواتا ہے، کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سود سے نکلیں گے پھر کیا ہوگا، زندگی مشکل ہو جائے گی، حرام سے کیسے بچیں، مفت میں بیٹھے بٹھائے حرام آ رہا ہے، حرام کو چھوڑیں گے زندگی تنگ ہو جائے گی، یا ان کی جہاں لذتیں پھنسی ہوئی ہیں اور وہ اپنی لذتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ان برے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ خیالات ان کے دل میں آ کے توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایسے خیالات شیطان کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں توبہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو خود کو بدلیے۔ آئیے ہم اللہ کے بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، بدلنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہم نمازی نہیں تھے،
اب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جو لذت اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایک یوں سمجھیے آپ کہ گناہوں میں جو ملوث شخص ہوتا ہے بستر پر پڑے ہوئے ایک اپاہج بیمار کی طرح ہوتا ہے، مطلب وہ بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تو وہ زندگی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزرے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں گزرے۔ اس زندگی کے اندر مزہ ہی مزہ ہے۔ خود کو نہ بدلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ایسے مواقع بار بار آتے ہیں جب بندے کا دل نرم پڑتا ہے، ہوا کا ایک تازہ جھونکا آتا ہے اور بندہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ شروع کے دنوں میں تو مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، پھر آہستہ 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 جو ہے وہ رمضان میں بھی نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، دل بدلا، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا، نماز روزے کی طرف متوجہ ہوا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوا کے اس جھونکے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہت سارے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے، حج کرنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے، نیک اجتماعات میں جاتے ہیں، وہاں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہزاروں مسلمان گریہ کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بندے کا دل وقتی طور پر پسیج جاتا ہے، بندہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں آتا ہے دوبارہ وہی کا وہی۔ تو ہوا کا جھونکا بار بار انسان کو آ کے متوجہ کرتا ہے، لیکن اگر انسان خود نہ بدلنا چاہے تو اس کے اندر پھر تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گاؤں گیلان سے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے نکلتا ہے تو ڈاکوؤں نے آ کے اس قافلے پر حلہ بول دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی۔ سب لوگوں کے پاس ڈاکو آتے ہیں، مال و اسباب چھین لیتے ہیں۔ آپ کے پاس آ کر ایک ڈاکو کہتا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے ساری تلاشی لے لی، دینار کہیں بھی نہیں ملے۔ کہنا کہاں ہے دینار؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے بغل کے نیچے دیناروں کی تھیلی سلی ہوئی ہے، وہ دینار اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں اور نہیں بتاتے، لیکن آپ نے تو پوچھنے پر خود بتا دیا کہ میرے پاس دینار ہیں۔ تو ڈاکو کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم نے اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان یہ کہتا ہے کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ نبھا رہا ہوں۔ آپ کا یہ ایمان افروز بیان سن کر، یہ نصیحت پر عمل کرنے کا ماجرا دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار جو ہے اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ آنسوؤں کا ایک دریا اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھتا ہے اور کہنے لگا، اے لڑکے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے پر عمل کیا، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں، مخلوق کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اور اپنے اس عمل سے توبہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس جھونکے نے اس ڈاکو کو بھی سبق دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ جھونکے نہ آتے ہوں، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو ان جھونکوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دل کی جو کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا، مطلب دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو احساسات ہیں وہ احساسات بھی بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، جس بندے کے دل کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہو، جس بندے کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو، تو اسے قبول کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر بٹھانا چاہیے،
वसवसे आ जाते हैं, मैं तो जनाब लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। नहीं, हमने अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है, और जब तक हम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे, कोई और हमें नहीं बदल सकता। हमें खुद अपने आप को बदलना होगा। ये तो मैंने एक पहलू बयान किया कि बंदे का एक पहलू ये है कि उसका और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक़ है, बंदे का और अल्लाह के महबूब के दरमियान एक ताल्लुक़ है। तो इस राह के अंदर बंदा आगे कैसे बढ़े, खुद को कैसे बदले, क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो बंदे को बदलने से रोकती हैं, और हमें क्या करना चाहिए। ये तो एक वो पहलू था जो कुरान पाक की तालीमात का अव्वलीन पहलू है। कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद है कि कुरान ये चाहता है कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, हम अल्लाह के नाफरमान ना बने। अब एक दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि मतलब एक उसूल तो हमारे सामने आया कि हम जब खुद बदलेंगे, जब आदतें बदलेंगी, जब खुद बदलना चाहेंगे, जब आदतें बदलेंगी। तो अब अगर आप वक्त की पाबंदी करना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन मुंतज़िम बनना चाहते हैं, आप एक खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, आप वादे का पाबंद बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे अंदर मतलब कि ये कमी पाई जा रही है, ये खामी पाई जा रही है, मैं ख़ुद को कैसे बेहतर करूं। सबसे पहले तो रियलाइज़ करना पड़ेगा, हकीकत से आशना होना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी पाई जाती है, और फिर उसको बेहतर करने की तदाबीर सीखना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर वक्त की पाबंदी का मामला अगर है तो अपने मामूलात तब्दील करने पड़ेंगे, जल्दी सोना पड़ेगा। आप मोबाइल छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करना चाहते हैं, वक्त ज़ाया होने को बचाना चाहते हैं, यानी इस अमल से बचना चाहते हैं, तो आपको ख़ुद बदलना पड़ेगा। बार बार कोशिश करना पड़ेगी, जब जाके आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, वरना तो जिस तरह मामला चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब आते हैं एक माशरती पहलू। जनाब हमें अपने आप को तब्दील करना है, और माशरा फ़र्द से तब्दील होता है। जब अफराद तब्दील होंगे तो माशरा भी तब्दील होगा। अब अगर माशरे की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं माशरे के अंदर जो ख़ुद को नहीं बदलना चाहते, कूड़ा करकट उठाते हैं और जनाब फेंक देते हैं रोड पर। वो समझते हैं कि जनाब रोड जो है वो कचरा कुंडी है, जनाब इसी कूड़े को, कचरे को किसी डब्बे में, डस्टबिन में डाल के बाहर रख दें, कचरा चुनने वाला आएगा तो ये डाल कर ले जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों पर अमल किया जा सकता है, जहाँ जो जिस हाल में उसके मुताबिक जो भी बेहतर तदाबीर हैं अमल किया जा सकता है। तो सोसाइटी के एतबार से बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हैं कि हम उसे बदल सकते हैं, हमें बदलना पड़ेगा। तो मामला रिश्वत सतानी का हो, हमें बदलना पड़ेगा। मामला जुल्म का हो, हमें बदलना पड़ेगा। मामला नारवा सलूक का हो, हमें बदलना पड़ेगा। मामला बदज़बानी का हो, हमें बदलना पड़ेगा। मामला धोखाधड़ी का हो, हमें बदलना पड़ेगा। मामला पड़ोसियों को ईज़ा पहुंचाने का हो, हमें बदलना पड़ेगा। यानी जो एक माशरती पहलू हैं, जनाब कुछ घर की छोटी सी तकरीब हुई है, पूरा रोड घेर लेंगे, रात के 5 बजे तक इतनी ऊंची आवाज़ में डेग बजाएंगे कि पूरा मोहल्ला नहीं सो सकेगा। ये जो आदतें हैं, माशरती बिगाड़ की सूरतें हैं, ये कब ख़त्म होंगी? माशरे के अंदर इस ताल्लुक़ से बेहतरी का पहलू कब आएगा? जब हम अपने आप को बदलेंगे, तब जाकर माशरा बदलेगा। और एक तीसरा पहलू मैंने अर्ज़ किया था कि एक तीसरा पहलू ये है कि बहैसियत कौम हमारा एक मिजाज है। जी हाँ, हमारी कौम के अंदर बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। हमारी कौम मेहनत कश है, किफ़ायत शार है, थोड़ा भी मिल जाए तो गुजारा कर लेती है। हमारी कौम के अंदर एक दूसरे की मदद का जज्बा बहुत आला तरीके से पाया जाता है। इसकी दुनिया के अंदर मिसालें दी जाती हैं। लेकिन बहैसियत कौम हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। मिसाल के तौर पर क्या कमज़ोरियाँ हैं? इताअत करने की कमज़ोरी है। और आप देख रहे हैं ज़रा, जब भी लाइन लगने का मामला है, वो लाइन बैंक के बाहर लग रही हो, वो लाइन किसी और जगह लग रही हो, वो लाइन एयरपोर्ट पर लग रही हो, तो हमारा क्या अंदाज़ होता है? हर एक चाह रहा होता है जनाब बस बीच में घुस जाऊँ, बस आएंगे, खड़े होंगे, ठीक है, बातें करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लाइन का हिस्सा बन जाएंगे। मतलब ये नज़्म ज़ब्त को तोड़ना हमारी एक इज्तिमाई कमज़ोरी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे से अच्छे लोग मौजूद हैं माशरे के अंदर, लेकिन ये जो झलक है हम रोज़ाना देख रहे होते हैं।
ایئرپورٹ پر کسی اور ملک سے اڑیں گے وہاں اور انداز ہوگا، پاکستان کے اندر آ کر لائن لگائیں گے یہاں اور انداز ہوگا، وہاں اور ایٹیٹیوڈ ہوگا یہاں اور ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ہمارے اندر ایک کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم عملیت سے زیادہ تنقید کو ترجیح دیتے ہیں، خود کچھ کریں گے نہیں، خود کچھ بدلیں گے نہیں، خود نہ اپنے آپ کو بدلیں گے نہ معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تنقید سب سے بڑا مہرہ ہوتا ہے ہمارے پاس، تنقید ہتھیار ہوتا ہے، اٹھیں گے بیٹھیں گے، جب دیکھو تنقید، اس پر تنقید، اس پر تنقید، اس پر تنقید، اس پر تنقید۔ ارے جناب آپ اپنے آپ کو تو بدلیے، فرد سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک من حیث القوم جو ایک بڑی خرابی ہماری قوم میں پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے لا علمی کی، دینی معلومات نہیں ہوتی۔ جمعے میں آئیں گے جب بالکل خطیب جو ہے خطبہ شروع کر دے گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد آتے ہوں، تو جو خطبہ دیا گیا، جو دین کا درس دیا گیا، جو سبق دیا گیا، جو قرآن و حدیث کی باتیں کی گئی وہ تو ہم نے سنی نہیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں دین سیکھنے کے مواقع ہوں گے وہاں ہم جائیں گے نہیں، دینی لٹریچر کا ہم مطالعہ نہیں کریں گے۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی ہے کہ جو تھوڑا بہت وقت بچتا تھا بندے کے پاس وہ سارا موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو دین کا علم آئے گا کیسے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کے کیا احکام ہیں، شریعت کے کیا احکام ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، علماء اکرام نے، اولیاء اعظام نے ہمارے لیے کیا فرمایا، ہم بالکل کورے ہوتے ہیں۔ لیکن مجالے ہم خود کو کورا سمجھتے ہوں، ہمیں تو ہر بات کی نفی کرنی ہوتی ہے، ہمیں تو ہر چیز میں اپنا پاؤں اوپر رکھنا ہوتا ہے، ہمیں تو ہر چیز میں اپنی کہی ہوئی بات کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے ہمارے، مطلب ایک ایک گلی محلے میں آپ چلے جائیں، ایک ایک بازار اور دکان میں چلے جائیں، آپ کو ہر دوسری جگہ پر اس طرح کے افراد ملیں گے۔ یہ کمزوری ہے، عیب ہے، خامی ہے۔ ہمیں ان ساری کیفیتوں سے باہر نکلنا ہے۔ یہ جو ہم ایک اجتماعی کمزوریاں بیان ہوئی ان سے باہر نکلنا ہے، اور ہم قرآن ہی سے ایک حل پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ تو بتا دیا اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنا نہ چاہے، یا اس قوم کی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ بدلنا نہ چاہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، ولو القا معاذیرہ، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا خود سمجھتا ہے، جتنی گہری نگاہ اس کی اپنے آپ پر ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے خیر کی طرف بڑھنے کی، بہتری کی طرف بڑھنے کی، اچھائی کی طرف بڑھنے کی، خود کو اچھا کرنے کی، اپنے دل کو اچھا کرنے کی، اپنے اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی سا